السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الرحیق المختوم کا استعمال کرتے ہوئے آج کی میری چوتھی قسط ہے، یعنی کہ فورتھ ویڈیو ہے، جس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ تشریف کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ 4 مرتبہ مکہ تشریف لائے ہیں، جو ہسٹری میں یعنی کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے عرب کی قومیں اور ان کے متعلق تھوڑی معلومات حاصل کی تھی، اور پھر یہاں تک کہ ہم پڑھ کر رک گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ہر تھوڑے عرصے بعد وقتاً فوقتاً جو مکہ تشریف لائے، تو اس میں نامعلوم ہمیں وہ کتنی مرتبہ آئے، لیکن 4 بار ان کی آمد کی تفصیل جو ہے وہ محفوظ ہے۔ جو پہلی مرتبہ ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم تھا، اور باپ بیٹے دونوں ہی اس حکم الہی کی تعمیل یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم میں خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ ذبیحہ یعنی قربانی۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 103 سے 107 میں محفوظ ہے، اور مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں یہ ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت یعنی خوشخبری کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ باقی 3 سفر کی جو تفصیلات ہے صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حالات پوچھے، اس نے غربت کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی، یعنی ان کی بیٹی تھی۔ تیسری مرتبہ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حال احوال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے، اور فلسطین واپس ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زمزم کے قریب درخت کے نیچے ملاقات ہوئی۔ دیکھتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ نے اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹے نے اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کی ہو۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ تو یہاں پر ہماری حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے جو واقعات تھے وہ ختم ہوئے، جس میں سے 2 مرتبہ ان دونوں کی ملاقات ہو پائی اور 2 مرتبہ نہیں ہو۔ آگے کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔